بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے طلباء، فطرت اکیڈمی میں طبی لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور قانونی مفید اعضاء کے تحت لیکچرز کی سیریل ہے اور لیکچر نمبر 24 ہے۔ تو اب تک ہم 23 لیکچر پیچھے نشر کر چکے ہیں جن میں ہم مختلف تفصیلات کو پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ تو اب چونکہ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلے لیکچر میں ہم جو تحریکات ہیں، جو انتظامی حالتیں ہیں، ان کی تبدیلی کو سمجھیں گے۔ تو ان کی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے جسم کے اندر صابر صاحب نے جو دوران خون بیان کیا ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو صابر صاحب نے تحقیقات علاج بالغذا صفحہ نمبر 75 پہ ایک دوران خون کا میکانزم بعنوان دوران خون اور نظریہ مفید اعضاء یہ لکھا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو وہی تحریر میں نے عنوان یہاں پہ نقل کی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ صابر صاحب فرماتے ہیں کہ نظریہ مفرد اعضاء کے تحت دوران خون دل یعنی عضلاتی انسجہ مسکولر ٹیشو نسیج عضلاتی سے جسم میں دھکیلا جاتا ہے، یعنی کہ خون دل سے نکلتا ہے باہر کی طرف۔ اچھا، کہتے ہیں کہ پھر شریانوں کی وساطت سے یعنی کہ آرٹریز کی مدد سے یہ جگر یعنی غدی یا قشری انسجا پہ گرتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ خون جب دل سے نکلا تو پھر یہ آگے سفر کرتا ہوا شریانوں کی مدد سے غدی یا قشری انسجا یا ایپیتھیلیل سیل کے اوپر یہ گرتا ہے یا جگر میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دماغ یعنی اعصابی انسجا پر گرتا ہے، یعنی کہ جب قشری انسجا سے گزر جاتا ہے یا قشری انسجا کے استعمال کے بعد آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ دماغ یا اعصابی انسجا یا نسیج اعصابی یا نرو ٹیشو پہ اس کا ترشح ہوتا ہے، یعنی کہ یہ گرتا ہے، یعنی وہاں پہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد تمام جسم کی غذا بننے کے بعد پھر باقی رطوبات یعنی کہ تمام جسم میں اب یہاں پہ آگے مسلز آگے یا مسل سے ابھی تو مطلب بعد میں آنا ہے سلسلہ، یعنی کہ قشری نسیج جہاں جہاں پر بھی پھیلی ہوئی ہے اس کی غذا بننے کے بعد، دماغ کی غذا بننے کے بعد جب یہ آگے بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ غدد جاذبہ اس کو جذب کر لیتے ہیں، یعنی کہ اینڈوکرائن گلینڈز جو ہیں وہ اس کو اپنے مخصوص نظام جذب جو اس کا ان کا ایک کنسٹرکٹیو رول ہے، جو ان کا کسی بھی چیز کو اپنے اندر روکنے اور جذب کرنے کا عمل ہے، اسی خاص عمل کے تحت غدد جاذبہ اس کو جذب کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ حل کیا ہے، وضاحت کی ہے، کہتے ہیں کہ غدد جاذبہ جو ہیں یہ تحال کے ذریعے، یہ تحال کے چونکہ ماتحت ہوتے ہیں غدد جاذبہ جتنے بھی ہیں تحال کے تحت ہی کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تحال کی کے ماتحت غدد کی وساطت سے کام کرتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی غدد جاذبہ جو ہیں وہ تحال ہی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو غدد جاذبہ اس رطوبات کو کلیکٹ کرتے ہیں اور تحال کی طرف بھیج دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان سے جذب ہونے کے بعد یہ دوبارہ سے خون میں شامل ہو کر دل کے فعل میں چلا جاتا ہے، یعنی دل کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سارا میکانزم ہے، اس کی سمری میں نے نیچے بیان کی ہے کہ سب سے پہلے بات ہو رہی ہے خون کی۔ تو خون جو ہے یہ دل کے اندر موجود ہے، یعنی عضلاتی انسجا سے یہ نکلا جگر کی طرف چلا گیا، یعنی کس نے قشری انسجا کو یا غدد ناقلہ کو یا ایپیتھیلیل سیلز کو سیراب کیا۔ اس کے بعد یہ دماغ و اعصاب یا اعصابی انسجا یا اعصابی نسیج یا نرو ٹیشو کی طرف چلا گیا یا نرو سیل کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد یہ پھر تحال یا ایپیتھیلیل کنیکٹیو سیلز یا اس کے بعد نسیج مخاطی یا کنیکٹیو سیلز کو سیراب کرتا ہوا اور ان سے جذب ہونے کے بعد یہ پھر آگے دوبارہ واپس دل کو چلا گیا۔ تو آپ یاد رکھیں کہ خون جس مقام پہ جاتا ہے، یعنی جس مفرد عضو کے لیے جاتا ہے اس مقام پہ پہنچتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہر مفرد عضو اس میں سے اپنی غذا کو کیری کر لیتا ہے، یعنی کہ ہوتا کیا ہے، دیکھیں خون جو ہے یہ مجموعہ
اخلاط ہے، ٹھیک ہے جی. خون جو ہے یہ مجموعہ اخلاط ہے یا مجموعہ اغذیہ ہے، ٹھیک ہے جی، یا مجموعہ بیسک فلوئڈز ہے یا مجموعہ ہیومرز ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ خون کے اندر عضلاتی انسجا یا عضلاتی سیلز کی غذا بھی موجود ہے، خون کے اندر جگر یا قشری انسجا کی غذا بھی موجود ہے، خون کے اندر دماغ یا اعصابی انسجا کی غذا بھی موجود ہے، اور خون کے اندر طحال و غدد جاذبہ یا کنیکٹیو سیلز کی غذا بھی موجود ہے. تو خون جس مقام پہ ہوتا ہے وہ مقام اپنی غذا اس میں سے جذب کر لیتا ہے اور اپنے فضلات اس میں چھوڑ دیتا ہے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ اگر دل کے پاس ہے تو دل نے اپنی غذا حاصل کی اور اپنے فضلات اس میں چھوڑ دیے. اب جو کمپوزیشن بلڈ کی اس سے پہلے تھی وہ بالکل چینج ہو گئی، بالکل چینج ہوگی، کیونکہ دل نے اپنی غذا اس میں سے نکال لی اور دل نے اپنے فضلات اس میں شامل کر دیے. پھر اسی طرح وہ جگر و غدد ناقلہ کے مقام پہ پہنچا تو جگر و غدد ناقلہ نے اپنی غذا اس میں سے حاصل کر لی یا اس میں سے سک کر لی، اس میں سے علیحدہ کر لی. اب اس کی کمپوزیشن مزید بدلی اور اس میں انہوں نے اپنے فضلات شامل کر دیے تو اس کی کمپوزیشن اور ہو گئی. اب اس کے بعد وہ ایک ڈیفرنٹ کمپوزیشن والا بلڈ، اب یاد رکھیں جو جہاں سے چلا تھا دل کو پہلے پہنچا تھا اس کی کمپوزیشن یہاں پہ بھی تبدیل ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جگر و غدد ناقلہ میں پہنچا تو انہوں نے اپنی غذا حاصل کی، فضلہ شامل کیا تو کمپوزیشن مزید تبدیل ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ دل، دماغ و اعصاب، خون جو ہے دماغ و اعصاب کے مقام پہ پہنچا تو انہوں نے اپنی غذا کو حاصل کیا، اپنے فضلات شامل کیے تو کیا ہوا کہ ان کی کمپوزیشن اس کی مزید تبدیل ہو گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر یہ خون جو ہے یہ غدد جاذبہ میں پہنچا یا طحال میں یا مخاطی انسجا میں پہنچا یا کنیکٹیو سیل میں پہنچا تو انہوں نے اپنی غذا حاصل کی اور اپنے فضلات اس میں چھوڑ دیے تو اب اس کی کمپوزیشن بالکل تبدیل ہو گئی. تو یہ ہے کہ اب یہ بالکل جو خون جہاں سے اس مقام سے دل کے مقام سے چلا تھا یہ اب جب دوبارہ دل کے مقام پہ پہنچے گا تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ کمپوزیشن یا ڈیفرنٹ بایو کیمسٹری کے طور پہ یہاں پہ جانا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب یاد رکھیں کہ فطرت کا اصول ہے کہ یہاں پہ ہر ایک جاندار جو ہے وہ دوسرے کا خادم ہے، ہر ایک چیز ایک سے دوسرے کی خادم ہے. یعنی کہ ایک چیز دوسرے کی خدمت کر رہی ہے، دوسری تیسری کی کر رہی ہے، تیسری چوتھے کی کر رہی ہے، چوتھی پانچویں کی کر رہی ہے. اسی طرح یہ میکانزم چلتا ہے بار بار چلتا ہے. اسی طرح آپ کے جسم کا ایک ایک سیل اپنے سے دوسرے خلیے کا خادم ہے. ہر سیل خواہ وہ اعصابی ہو، خواہ وہ عضلاتی ہو، خواہ وہ قشری ہو، خواہ وہ مخاطی ہو، وہ ایک سے دوسرے سیل کا خادم ہے. یعنی کیا کرتا ہے ایک سیل اگر ایک پروڈکٹ ایک فضلہ تیار کرتا ہے یعنی ایک ویسٹ تیار کرتا ہے وہ اس کے لیے تو ویسٹ ہوتی ہے لیکن اس سے اگلے عضو کے لیے وہ اس کی غذا ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب جو فضلات دل نے تیار کر کے نکالے ہیں دل کے لیے وہ فضلات ہیں لیکن جگر و غدد ناقلہ کے لیے وہ غذا ہیں. اسی طرح جب جگر و غدد ناقلہ نے جو فضلات تیار کر کے نکالے ہیں وہ جگر و غدد ناقلہ کے لیے فضلات ہیں لیکن دماغ و اعصاب کے لیے وہ غذا ہیں. اسی طرح جب دماغ اور اعصاب نے اپنے فضلات نکالے تو وہ اس کے لیے فضلات ہیں لیکن اگلے کسی عضو کے لیے اگلے کسی مفرد عضو کے لیے یا نسیج کے لیے وہ غذا ہیں. تو یوں یہ بقائے جسم اور بقائے افعال کا میکانزم چلتا رہتا ہے. مزید تفصیل تو ابھی بھی رہ گئی یعنی کہ وہ تحریکات کی تبدیلی اور انتظامی حالتوں کی تبدیلی رہ گئی لیکن اس میں وہ نشانی یا وہ جو اس کی چھوٹی چھوٹی ہنٹس تھے وہ یہاں پہ بیان ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کریں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ اس سارے میکانزم کو سمجھ چکے ہوں گے. اب تک آپ نے غذائی تبدیلی یا غذائی پروڈکشن یا محلولات کی تیاری کو آپ نے سمجھ لیا کس طرح وہ جسم کے اندر استعمال ہوتی ہے یوٹیلائز ہوتی ہیں اور پھر ان سب میں سے جو چیز بالکل ردی ہو جاتی ہے بالکل فارغ ہوتی ہے فضول ہوتی ہے جسم کے لیے وہ پھر آپ کے کسی نہ کسی اخراجی راستے کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتی ہے. اس کو ہی طبعی اخراج یا استفراغ کہتے ہیں. احتباس و استفراغ ایک بہت وسیع اور براڈر جو ہے نا یہ ٹرم ہے
اور اس کو سمجھنے والا طبیب اللہ کے فضل و کرم سے کامل طبیب ہوتا ہے۔ تو احتباس و استفراغ کا بھی عنوان ہم انشاءاللہ آگے چل کے رکھیں گے، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا۔ اس کو سمجھیے گا جب آپ احتباس و استفراغ، یہ احتباس و استفراغ جو ہیں یہ طبعی اور غیر طبعی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ احتباس طبعی میں جسم بنتا ہے، اور احتباس غیر طبعی میں وہی تخدیری حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ جسم کے اندر اضافی جسم بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح استفراغ جو ہے، استفراغ طبعی صحت ہوتی ہے، اور استفراغ غیر طبعی موت ہوتی ہے کہ جسم میں سے ضروری اجزاء میں نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے اور بڑا تفصیلی ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس لیکچر کو بار بار سنیں سمجھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔